متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما بابر خان غوری رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ شرکت کریں گے اور اسے قائد تحریک جو ہے وہ اس کو خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ کل جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایک اہم ایشو تھا اور اس کی جو ہمیں 6 بجے اس کی قرارداد کا مسودہ دیا گیا ہے پارلیمنٹیرینز کو، اور اس کو 8:40 پہ جو ہے وہ پاس کیا، جبکہ اس پہ جو امپورٹنٹ ایشو تھا اس پہ بات کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہے الحمدللہ سب مسلمان ہیں، اور 60 سال سے کیا ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، کیا ہم روزے نہیں رکھ رہے تھے، کیا ہم اسلامی قوانین کے خلاف کام کر رہے تھے؟ یہ ایک کوشچن ہے جو پارلیمنٹیرینز کے ذہن میں، عوام کی بڑی تعداد میں فون جو ہے لندن کے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں جا رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں، اور لوگ ایم کیو ایم کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ جو ایم کیو ایم نے اسٹینڈ لیا۔ باقی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسمبلی کی اکثریت جو تھی وہ ایم کیو ایم کے ساتھ تھی، وہ خاموش اکثریت جو وہاں اپنی کسی مسئلہ کے تحت، اپنی پارٹی لائن کے تحت وہاں بیٹھی رہی، لیکن وہ ہمیں مسلسل ہماری جو ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی۔ جب ہمارے ڈپٹی کنوینر اور پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار جب اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے اس بل کے حوالے سے، تو وہ 10 بجا کے اپنی سپورٹ کا اعلان کر رہے تھے، اور جب ہم نے ایبسٹین کیا اور ہم وہاں باہر نکلے اسمبلی سے تو وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ باہر نکلے۔ اس میں کئی ایسے لوگ تھے ممبران پارلیمنٹ تھے جو باہر نکلے، اور آج کی ڈیٹیل کے لیے میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی آپ کو مزید ڈیٹیل فاروق بھائی بتائیں گے کہ اس حوالے سے بات کی ہے۔ یہاں میں صرف ایک چیز کور کر دوں پوری، کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین، ہم کسی بھی ایسے قانون کی، ہم شریعت پہ الحمدللہ بلیو کرتے ہیں، ہم مسلمان تھے، مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے، لیکن ہم کسی طالبان کی شریعت کو کبھی قبول نہیں کریں گے، پاکستان کے دیگر علاقوں کے اندر اس کا نافذ کرنے کی اجازت دیں گے۔ دیکھیں، آج کا اجلاس انتہائی اہم نوعیت کا اجلاس تھا، اور قائد تحریک الطاف بھائی نے متحدہ قومی موومنٹ کے پارلیمنٹیرینز، قومی اسمبلی کے ارکان، سینٹ کے ارکان، صوبہ اسمبلی کے ارکان اور وزراء سے خطاب کیا۔ اس موقع پر متحدہ قومی موومنٹ کے تمام شعبوں اور ونگز کے ذمہ دار کارکنان بھی موجود تھے، اور متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی بھی پوری موجود تھی۔ اس موقع پر قائد تحریک الطاف بھائی نے آج خطاب کرتے ہوئے یہ جو کل ارکان قومی اسمبلی نے اسٹینڈ لیا اور قرارداد سے ایبسٹین کیا اور قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا، قائد تحریک الطاف بھائی نے ایک اصولی موقف اختیار کرنے پر تمام ارکان قومی اسمبلی کو خراج تحسین پیش کیا، اور قائد تحریک الطاف بھائی نے یہ بات واضح کی کہ ہم کل بھی مسلمان تھے، ہم آج بھی مسلمان ہیں، اور ہم آئندہ بھی مسلمان ہی رہیں گے، اور ہم 1400 سال پہلے جو شریعت محمدی آئی تھی اس کے ماننے والے ہیں۔ ہم کسی طالبان طرز کی کلشن کوف بردار اور ڈنڈا بردار شریعت کو نہیں مانتے ہیں، انہوں نے یہ واضح کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو سوات میں شریعت نافذ کی گئی، نظام عدل نافذ کیا گیا ہے، اور کل اس پر جو قرارداد پاس کی گئی ہے اس سے بہت سارے سوالات پیدا ہوئے ہیں، بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ ایک عرصے سے پاکستان میں مختلف فقہوں کے درمیان، مسالک کے درمیان، مکاتب فکر کے درمیان جو ہم آہنگی پائی جاتی تھی، اب اس ہم آہنگی کے لیے ان کے درمیان جو تعلقات تھے ان پر جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ خطرات جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ قائد تحریک الطاف بھائی نے کہا یہ ایک سازش ہے جو بین المسلکی مختلف مکاتب فکر اور فقہوں کے درمیان ہم آہنگی ہے، اس کو پارا کرنے کی یہ سازش ہے۔ انہوں نے اپنے پارلیمنٹیرینز کو، ایم پی ایز کو اور وزراء کو اور تمام کارکنان کو یہ ہدایت کی ہے، انہوں نے ہدایت کی ہے کہ وہ اس سازش کو ناکام بنائیں اور ایک متحرک ہو کر، فعال ہو کر لوگوں میں جائیں اور انہیں اس سازش سے آگاہ کریں، اور یہ بتائیں کہ اگر یہ ایک راستہ ہم نے دکھا دیا ہے کہ جو تحریکیں چاہے وہ مذہبی ہوں، مختلف فرقوں سے ان کا تعلق ہو اور
وہ قوم پرستی کے حوالے سے ہو. اس کا مطلب یہ اگر آپ مسلح جدوجہد کریں اور اپنے مطالبات اس انداز سے آپ منوا سکتے ہیں گویا کہ ہم نے ریاست کی اتھارٹی کو خود جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اس سے ہم دستبردار ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت خطرناک رجحان ہے جو سامنے آیا ہے اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو بین الفقہی جو اور بین المسلح کی اتحاد کو پارا کرنے کی سازش ہوئی ہے اس کے خلاف ہم شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنیں گے. اور الطاف بھائی نے یہ اعلان کیا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ بہت جلد مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام مشائخ کرام کا ایک کنونشن منعقد کرے گی اور اس میں ہم سول سوسائٹی کو بھی دعوت دیں گے جو خیر سرکاری تنظیمیں ہیں انہیں بھی ہم دعوت دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کو متحرک کریں منظم کریں اور انہیں ہم موبلائز کریں